جی اور یہ صاحب ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں بلوچستان کی صورتحال پر، آپ وہاں موجود ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں وہاں آپ؟ دیکھیں بلوچستان اس وقت حالت اس طرح کی ایسی ہو گئی ہے کہ نہ کسی قیادت کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اور نہ کسی انتظامیہ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے. بلوچستان میں چھوٹے چھوٹے گروہ اور چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہے انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پر ایسا کام کر رہے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بڑے بڑے لیڈرشپ جو ہے ان کی ایکسس وہاں تک نہیں پہنچ رہی، اور بڑے بڑے لیڈرشپ بلکہ ان لوگوں کو جا نہیں رہ سکتے. وہ جو ایک فنکشن کی کیفیت ہے جس کے پاس 5 گروپ ہیں، انہوں نے اپنا ایک جبہ بنا لیا ہوا ہے، اپنا ایک رینسم کا ادارہ بنا لیا ہوا ہے، اور ان کو سرپرستی بھی حاصل ہے مختلف لوگوں کی. یہ آپ کہتے ہیں کہ رینسم کے ادارے بن گئے ہوئے ہیں؟ ہیلو ہیلو جی جی آپ کہتے ہیں وہاں رینسم کے ادارے بنے ہوئے ہیں؟ جی میں کہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، اور ان گروپس کا اپنے انٹرسٹ ہیں جن کے حساب سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور انٹرسٹ ان کے کسی کا مانیٹری انٹرسٹ ہے، کسی کا ویسے ہی کوئی پالیٹکس کا انٹرسٹ ہے، اور وہ سارے کے سارے مختلف سسٹم بنا کے چل رہے ہیں. اس کے اندر سے تقریباً 7-8 ممالک کی اس وقت انٹرفیئرنس ہے جو وہاں چل رہی ہے. ایران کی اپنی انٹرفیئرنس ہے، ابوظہبی کی اپنی انٹرفیئرنس ہے، امریکہ کی اپنی انٹرفیئرنس ہے، افغانستان کی اپنی انٹرفیئرنس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوگوں کی ریلیجس پالیٹکس کو اس طرح پلان کیا گیا ہے. آج صبح جو 9 مارے گئے ہیں ان کی حالت بھی ایسی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اس وقت ایک چھوٹے چھوٹے گروپ بن چکے ہوئے ہیں جن کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے. اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ جس کے پاس 5 بندوقیں ہیں اس نے ایک پارٹی بنا لی ہوئی ہے، ایک جگہ قبضہ کی ہوئی ہے، ایک اپنا کیمپ بنایا ہوا ہے، اس کیمپ میں بندوں کو اغوا کرتا ہے، وہ لے جاتا ہے، پھر اس کے بعد آگے لے کرتا ہے. اس کا علاج کیا ہے اولیاء صاحب؟ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میں علاج اس کا بنیادی طور پر صرف اس وقت یہ ہے کہ آپ کو اس وقت جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو مکمل طور پہ تبدیل کرنا پڑے گا. نان ریپرزینٹیو، میں 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نان ریپرزینٹیو آرگنائزیشن ہے. یا تو آپ ان سارے لوگوں کو اکٹھا کریں کیونکہ یہ ریپرزینٹیو خود ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ کسی طور پر بھی نہ کوئی ایکشن کر سکتے ہیں، نہ کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے لیے کیپیبل ہے. ان کے اپنے اندر ایسے ان روڈز ہیں، یہ خود ایسے لوگوں کو ساتھ چلاتے ہیں کہ جو لوگ کسی نہ کسی جرائم میں ملوث ہوتے ہیں. ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو فوری طور پر بلوچستان کی ایڈمنسٹریشن امیڈیٹلی اور لیڈرشپ کیا، آپ کو اسمبلی کی قربانی دینی پڑے، آپ کو وزارت کی قربانی دینی پڑے، آپ کو دینی پڑے گی. آپ کو امید کی کرن نظر آتی ہے وہاں؟ سر امید کی کرن بہت آسانی سے ہوتی ہے. 2 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ نواب اکبر بگٹی والا ٹرائل جو ہے وہ بے شک کاسمیٹک طور پہ شروع کیا جائے، لیکن شروع کیا جائے. اس کے جتنے مجرم تھے ان کو آگے پکڑا جائے. بے شک جو مرضی باتیں ہو، لوگ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ کچھ جاسوسی ہونی شروع ہوئی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے بندے ہیں آپ ان کو لوگوں کے سامنے دے دیں کہ ہم نے یہ کپڑے تھے، یہ ہم نے دے دیے، باقی جن کے پاس ہے وہ لے لیں، اور ایمانداری کے ساتھ وہ کریں. لوگوں کو یقین آ جائے گا. آپ اس وقت بلوچستان میں کہاں ہیں؟ میں تو بلوچستان میں بس چھوڑ دیں، اتنا معلوم مقام سمجھ لیں. اچھا بہت شکریہ آپ کا جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے انپوٹ دیا جی. دیکھیں یہ وہاں بیٹھے بھی ہوئے ہیں، ان کا تاثر یہاں بیٹھ کے ذرا ڈیفرنٹ تھا، وہاں جا کے لگتا ہے کہ ان کا ایک نقشہ بدلا ہوا دکھائی دیتا ہے. میں اس پہ بات کروں جی، جی تھوڑی سی اجازت. جی بالکل. وہ گروپوں کی بات کر رہے ہیں، کڈنیپنگ فار رینسم کی بات کر رہے ہیں، اس وقت بد امنی کی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں ایڈمنسٹریشن ساری بدل دیں. ایڈمنسٹریشن ساری بدلنے سے کوئی علاج نہیں ہوگا. اس وقت کرائسس ہے کیا؟ پولیٹیکل گورنمنٹ تقریباً نان ایگزسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو سول ادارے ہوتے ہیں ان کا GHQ پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کو سپورٹ دینا، ان کو حوصلہ دینا، ان کا morale بلڈ اپ کرنا، ان کو ڈیسیجن میکنگ کے اندر پاورفل کرنا، یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ اپنی مجبوری رونا روتی ہے کہ جی ہم بے بس ہیں، اگرچہ اوپن نہیں کہہ سکتے، کہہ بھی دیتے ہیں، دبے عام اکثر کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو ایجنسیز کام کرنے نہیں دے رہی، ہمیں تو FC کام کرنے نہیں دے رہی، FC تو ہمارے ماتحت نہیں. اچھا، جو دوسرا پرسپیکٹو ہے وہ ہے کیا؟ میں اب اس پہ آ رہا ہوں کہ فوکس کر رہا ہوں کہ پرابلم ہے کیا بلوچستان کا اس وقت، ڈیسیجن میکنگ کے اندر کیا ڈیفیکلٹیز پیش آ رہی ہیں. جو ایجنسیز ہیں یا جو باقی ادارے ہیں یا جو FC ہے جو فوج کے ماتحت کام کرتی ہے، ان کی اپریہنشنز یہ ہیں کہ بلوچستان میں جس طرح انہوں نے کہا کہ 9-10 ملک اس میں شامل ہیں جو باہر سے انٹرفیئر کر رہے ہیں. ایجنسیز کی یہ اپریہنشن ہے اور ان کی جینوئن اپریہنشن یہ ہے کہ
اس وقت وہاں پہ حالات جو ہیں وہ اس طرح خراب ہیں کہ نیشنلسٹ جو ہیں ان کا کانٹیکٹ یا ان کا رابطہ ہے باہر کی حکومتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ کوئی بھی ہو, وہ سوویت یونین ہو, وہ رشیا ہو, وہ دبئی ہو, وہ ایران ہو, وہ امریکہ ہو, وہ کوئی بھی ہو. تیسرا اس کا جو ڈائمنشن ہے وہ بھی بڑا اہم ہے, وہ گوادر ہے. گوادر ہے. گوادر جب سے بننا شروع ہوا اور گوادر جب بن رہا ہے تو کچھ پاورز کے لیے یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ان کو نظر آ رہی ہے, اور وہ اس کو ایکسپلائٹ کر کے بلوچوں کو بھی اس کے اندر شامل کر رہے ہیں. چونکہ گوادر بننے سے چائنا کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹریڈ کے نقطہ اس لیے کہتے ہیں کہ گلگت و بلتستان میں بھی ہنگامے ہو رہے ہیں. اسی لیے تو وہ جو روٹ, اگر سلک روٹ کو لے کے, تو جو اس کا کاسٹ ہے ٹرانسپورٹیشن کی جو ٹریڈ کے نقطہ نظر سے, وہ 1/3 فاصلہ ہو جاتا ہے اس کا. نہ صرف یہ کہ ٹریڈ کے نقطہ نظر سے چین کو فائدہ پہنچے گا, ان بڑی پاورز کو یہ ڈر ہے کہ جب وہ وہاں پہ ان کا ٹریڈ انٹرسٹ اتنا زیادہ انفلوئنس ہو جائے گا اور پھر گوادر کے اوپر ان کا انفلوئنس بڑھے گا, تو چائنا کا پاکستان کے اس اسٹریٹجک علاقے کے اندر پولیٹیکل انفلوئنس بڑھ جائے گا. ایک منٹ جی, طلال اکبر بگٹی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی, جمہوری وطن پارٹی کے اسی کے صدر بھی ہیں, اور ظاہر ہے کہ بہت اہم شخصیت ہیں وہاں کی, وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ ایک اپنا بڑا ماڈریٹ ویو بھی رکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. جی بگٹی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہم یہاں بات کر رہے ہیں جی بلوچستان کی صورتحال کی, آپ کو زحمت دی ہے. یہاں سب لوگوں کا خیال ہے کہ اکبر بگٹی صاحب کی شہادت کے بعد واقعات زیادہ خراب ہوئے, اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروپ بھی بن گئے. وہاں اوریا مقبول جان اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان میں, وہاں سے ہمیں خبر دے رہے تھے, اور جہاں بھی امان اللہ شادی جی صاحب ہیں, چودھری یعقوب صاحب وہاں آئی جی رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں اس وقت, کیا مسئلہ کا حل کو نظر آتا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں جی, حل کے اگر کوئی طرف جائے تو پھر آدمی حل کی بات کرے. ایک طرف یہ بولتے ہیں کہ جی اب باہر جو لیڈرشپ بیٹھا ہے اس کو دعوت ہے, ایک طرف ہمارے علاقوں پر ایف سی, فوج, آئی ایس آئی اور ایم آئی کا قبضہ ہے, اور قتل عام جاری ہے. براہمدر کے بہن کو شہید کر دیا گیا ہے, اور دوسرے ہاتھ ڈیلی مسل شدہ لاشیں مل رہے ہیں, ہزاروں کو مارا جا رہا ہے, پنجابیوں کو مارا جا رہا ہے. یہ بولتے ہیں جی بلوچ مار رہے ہیں, چلے ہم مان گئے, بلوچ مار رہے ہیں مگر پکڑا کیوں نہیں جا رہا؟ اتنی ایجنسی کام کر رہی ہیں, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ سارا کچھ ہو رہا ہے, تو وہاں کوئی حکومت نام کی چیز, اب جہاں ہمارے چیف جسٹس صاحب وہاں بیٹھے ہیں 2 دن, تو انہوں نے 7 آدمی برآمد کرا لیے ہیں, تو کوئی ایسی حکومت ہے نہیں جو کام کر رہی ہے کیا وہاں؟ دیکھیں جی, یہ جو حکومت جو 62-63 وزیر ہیں, یہ سارے لچے, لفنگے, چور, ڈاکو, بدماش, جیب کترے ہیں. حکومت نامی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے پیرلر ایف سی اور ایجنسی ہیں جو خوب گیس فیلڈوں کے نام, سیکیورٹی کے نام پر ہمارے مری بگٹی ایریا کو لوٹ رہے ہیں, اور چمن سے کوئٹہ, کوئٹہ سے تفتان, ایف سی نے چیک پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں, اسلحہ گولہ بارود آ رہا ہے, یہاں سے لائف سٹاک جا رہا ہے, اربوں روپیہ آئی جی ایف سی کھا رہا ہے, اور یہ اسلحہ جو آ رہا ہے یہ ملک کے خلاف استعمال ہوگا. میں تو حیران ہوں کیا ہو گیا ان بدبختوں کو. تو اب آپ کیا خیال ہے, یہ جو سپریم کورٹ میں نے پوچھا تھا کچھ کام کر رہا ہے, اس سے کوئی نتائج کی توقع ہے تھوڑی بہت ہی بھی؟ دیکھیں جی, آئی جی ایف سی کے سامنے وہ جو بتا خوری کرے, سپریم کورٹ کیا کرے گا؟ اس کو امپلیمنٹ کرنے والی کرپٹ ہے, تو سپریم کورٹ کیا کرے گا؟ بہت شکریہ آپ کا بگٹی صاحب, آپ نے بہت رہنمائی کی ہماری. اسی کے ساتھ ہم میں آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن پہلے لیتے ہیں وقفہ, وقفے کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. وقفہ جی پہلے.